سنے عمر بن عبدالعزیز کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے ایک ماہ کی تنہا ایڈوانس دے دو۔ کہتے جناب میرے پاس پیسے نہیں، میں نے بچوں کے کپڑے لانے۔ یہ حکمران ہے 3 بر اعظم کا اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کہتے ہیں جو سنتے ہیں وہ عمل بھی کرتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ خدا کے لیے آپ عمل والے مسلمان بنے، عمل والے مسلمان بنے۔ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان، مولانا ظفر علی خان، یہ لوگوں نے خالی سپیچ نہیں کی، یہ لوگوں نے خالی تقریریں نہیں کی، یہ لوگوں نے خالی سیاست نہیں کی، انہوں نے عمل کیا تو پاکستان بناؤ، انہوں نے عمل کیا تو پاکستان بناؤ، انہوں نے عمل کیا تو پاکستان بناؤ۔ عمر بن عبدالعزیز کا نام پھول نگر میں کیوں لے رہا ہوں؟ 3 بر اعظم کا حکمران ہے تو کیا اس میں کارنامہ ہے کہ نام ناصر مدنی لے رہا ہے؟ پنجاب کالج کا ہر اسٹوڈنٹ اس کو سن رہا ہے، استاد سن کے اس کو اپنے دل میں جگہ دے رہے کہ یہ کون عمر بن عبدالعزیز تھا۔ سنیں ذرا دھیان سے، وزیر خزانہ کہتا ہے کہ سر تھی 1 ماہ کی تنہا تو دوں، مجھے لکھ کے دیں، آپ 1 ماہ زندہ بھی رہیں گے۔ گھر واپس آگے، آنکھوں میں آنسو ہے، بیوی کہنے لگی میرے سر کے تاج واپس آگئے ہیں، مجھے پیسے چاہیے، بچوں کے کپڑے لے کر آنا ہے۔ کہتے میں پیسے لے کر نہیں آیا ہوں کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا مجھے لکھ کر دے 1 ماہ زندہ رہے گا، میں نے پیسے واپس کر دیے کہ مجھے کوئی گارنٹی نہیں میں 1 ماہ زندہ رہوں گا، مجھے کوئی گارنٹی نہیں، میں نے تنہا نہیں لی، میں گھر آ گیا ہوں۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سنیے ذرا دھیان سے، بڑے قیمتی لفظ آگے کہنے لگا ہوں میرے بچوں، اس کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ اس عمر بن عبدالعزیز کی موت کا وقت آیا، اب کہتا ہے میرے بچوں کے لیے پیسے نہیں۔ میں سوال کرنے لگا ہوں، یہ ماں باپ بادشاہ ہو کر کسی کے آگے ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کتنے یہ میرے بچے بیٹھے ہیں جو اپنے ماما پاپا کو بولتے ہیں if you don't mind don't touch me live، تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ کبھی اپنے ماما پاپا کو تم نہ کہنا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو، 3 بر اعظم کا حکمران ہے، بچوں کے لیے وزیر خزانہ کے پاس گیا ہے کہ میں نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ بادشاہ کیسے کسی کے آگے ہاتھ کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم کیسے ہاتھ کر سکتا ہے؟ یہ اولاد کے لیے کرنا پڑتا ہے، یہ اولاد کے لیے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی دکانوں پہ کام کرتے ہیں، یہ دروازے پہ گن مین کھڑا ہے، یہ اولاد کے لیے کھڑا ہے، یہ استاد صبح سے آئے اولاد کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا لفظ سننا میرے چاند، آپ اپنے دل میں جگہ دیں، آپ کو اے میں سلاتے ہیں، خود ماں باپ گرمی میں کام کرتے ہیں، پھول نگر کی کسی دکان پہ جائیں، باپ کے ہاتھ پہ سلوٹیں پڑی ہیں، مگر تم اچھے کپڑے پہن کے یونیفارم اچھا پہن کے کالج میں آئے ہو۔ اللہ کی قسم یہ کون ہے؟ میں نا جی کرسی دے فٹ کی ہے، اینو فٹ کہندے اینو فٹ کہندے، ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں، ادھر تیرے پانجے پتیجے، ادھر والے کپڑے پھڑ دے سلوٹا پہندیاں واٹ پہندے، پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، تینوں غصہ نہیں آندا؟ اے 2 فٹ دے فاصلے تے یتیم کھڑے نے، نظراں جھکیاں نے، اچھا نہیں بول دے، بازو نہیں پکڑ دے، بازو نہیں پکڑ دے، انہوں پتہ ہے یہ بازو میرے بابا کا نہیں، اگر 500 دے میں تے پھر بھی راضی، 1000 دے میں تے پھر بھی راضی۔ انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیے، انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 600 چاہیے، کیویں ضداں کرن؟ انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا اج پھول نگر دے قبرستان چ جا ستا ہے۔ میں جملہ کہوں گا میرے بچوں، آج جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی مس یو پاپا۔ وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے بابا۔ وہ مدنی صاحب آئے تھے ہمارے کالج میں، وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی یہ گھڑیاں راڈو برانڈ کی نہیں ہوتی۔ اگلا جملہ کہنے لگا یہ دن میں نے بھی دیکھے ہیں۔ مجھے کرنل صاحب پوچھ رہے تھے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے بولا میں نے 2 یتیم خانے بنائے۔ جتنے یہ بچے بیٹھے ہیں ذرا غور سے سنیں لفظ، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے۔ یہی جملہ کہنے لگا ہوں، آپ سمجھیں ذرا دھیان سے، یہ میں نے بھی دن دیکھے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید
مرضی کی نہیں ملتی. کتنے یہ بچے ہیں جو اپنے ماما پاپا کے ہاتھوں میں سکول میں آئے, آج باپ قبرستان میں جو سویا ہے. اس لیے تو کہتا ہوں بہت یاد آتے ہیں ماں, بہت یاد آتے ہیں ماں. صبح 6 بجے اٹھتی ہیں, تمہارا ٹفن تیار کرتی ہیں, ناشتہ تیار کرتی ہیں. میرے بچے نے کالج جانا ہے, کبھی ماں کے ہاتھ کا پکا چھوڑ کر نہ آنا, کبھی ماں کے ہاتھ کا پکا چھوڑ کر نہ آنا, کبھی ماں کے ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے میں نقص نہ نکالنا. ان سے پوچھیں جن کو پکا کر دینے والی ماں نے, بھابھی سے جڑ کے کھاتے ہیں, بہنوں سے جڑ کے کھاتے ہیں, جن کا بابا نے بھائیوں سے جڑ کے کھا کر یہاں ٹرپ کے لیے پیسے لے کر آتے ہیں کہ میں نے پنجاب کالج کے ٹرپ کے ساتھ جانا ہے. بھائی جھڑکتا ہے میں اپنے بچوں کا خرچہ پورا کروں یا تمہارا خرچہ, چھوڑ کالج, چل کسی ورکشاپ میں لگ جاؤ. اللہ کی قسم ہے یہ دن دیکھنے پڑ جاتے ہیں جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, جو ماں باپ کو زندگی میں نعمت نہیں سمجھتے. آج میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں پنجاب کالج میں میری سپیچ کے بعد جا کر گلے لگا کر کہنا ذرا سنیے, 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 10 ماہ سال بھی گزر گیا ماں فوت ہوئی کو, آج تمہیں درد یاد کراؤں, تمہیں آج تازہ کر جاؤں ماں کا پیار. صبح ناشتہ دیا ہے, بچے کھا لو نا, میرا بیٹا کھا لو نا, ناشتہ کرایا ہے. ابھی ماں نے بچے سکول بھیجے, برتن صاف کیے, واش کیے, ماں نے دیکھا کیا ہے میرے بچے سکول سے آ رہے ہیں, ڈنر تیار کیا, لنچ تیار کیا ہے, 3 ٹائم کا کھانا پکایا, برتن دھوئے, ماں سونے لگی ہے, خاوند کو کھلایا, بچوں کو کھلایا, خاوند سلایا, بچے سلائے. ابھی ایسے ماں نے ہاتھ اپنی کروٹ لی ہے, ایسے گردن نویلا اپنے ہاتھ پہ رکھی ہے. تھوڑی سی ماں کی تھکاوٹ اتری ہے تو 10 بجے بچے نے دستک دی, ماما دروازہ کھولو, میں پھول نگر گیا تھا, میں کانا پتو گیا تھا, میں کڑا گیا تھا. ماما نے چپکے سے دروازہ کھولا, چپ 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 تمہارا پاپا نہ اٹھ جائے, سو جائے جا کے اندر. خود سکون برباد کر لیا ہے, بچے کو گالی بھی نہیں پڑھنے دی, تھپڑ بھی نہیں پڑھنے دیا, بابا سے جھڑک بھی نہیں لینے دی, سلا دیا ہے. بچے کے ایپ پہ پردہ ڈال دیا ہے, بچے کی خاطر سکون برباد کیا ہے. 12 بجے پھر اٹھیے, بچے نے دستک دی, ماما دروازہ کھولو. ابھی رات کے 2 بجے پھر دروازہ کھڑکائے, پھر ماں نے دستک پہ دروازہ کھولا ہے تو ابھی ماں نے دیکھا کیا ہے. رات کے 4 بجے پھر ایک بچہ آیا ہے. 6 بجے ماں پھر اٹھ پڑی ہے کہ میرے بچے نے کالج جانا, سکول جانا ہے. 1 کروڑ انعام دیتا ہوں, کوئی بندہ کھڑا ہو اپنا پیالہ کہے میری بیوی یا میری ماں نے ایک دن بھی کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا, تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے. اللہ کی قسم ہے یہ اپنا سکون تمہارے نام کر دیتی ہے, تب جا کر تمہیں سکون ملتا ہے. تمہارے سکون کے پیچھے ماں کی نیند ہے, تمہارے سکون کے پیچھے ماں کا جاگنا ہے, باپ کا کام کرنا ہے. اللہ کی قسم ہے ان کو سکون قبر میں ملتا ہے. بہت یاد آتی ہے ماں, بہت یاد آتی ہے ماں, میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے. یہ جتنے بچے ایموشنل ہیں ماں کو یاد کر رہے ہیں, بابا کو یاد کر رہے ہیں. میں ہوں کون, زندہ ماں کو کھانا کھلاؤ, ماں کے مرنے کے بعد تم پچھتاؤ گے. زندہ باپ کو کھانا کھلاؤ, زندہ باپ کو سلوٹ مارو, زندہ باپ کے گلے لگا کرو, زندہ باپ کے ساتھ بیٹھا کرو. مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے, وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں, رب سے ملاتی ہے ماں. بہت یاد آتی ہے ماں, وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو. 8 دن کے بعد ماں کی دعوت کیا کرو, فروٹ چاٹ لے کر 1 چمچ پاپا کے منہ میں, 1 چمچ ماما کے منہ میں. وہ پوچھے بیٹا کیا ہے, مدنی صاحب کو بلایا تھا پنجاب کالج والوں نے, وہ بول رہے تھے وہ کبھی اپنی بیوی, اپنی بہن, اپنے بھائی لگ بیٹھ کر نہ کھانا, ماما کو لگ نہ کھلانا, 1
लुकमा लेकर मामा पापा के होंठों को लगा कर कहना, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। आज मुझे भी अपना स्कूल दौर याद आ गया, इनको देखकर। हमने स्कूल जाना, मेरी माँ ने पकड़ कर खिलाना, वो अपने हाथों खिलाती। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। कभी बेगम से लाग बैठ कर ना खाना, माँ को सामने बैठा कर टेबल पे 7 वाटर सेट, बिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट उसके साथ बैठा कर वो अपने हाथों खिलाती। ये इतनी आंखें नम हैं, ये मामा पापा की यादें सता रही इन बच्चों को। बच्चों में आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। जिन बच्चों के माँ बाप जिंदा है, इनको रोते देख के और घर जाकर माँ के गले लग जाओ, बाबा के गले लग जाओ। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे, रोटी खाधी है कि नहीं गल माँ पुछ दी। 1 साल होर लाला गल बीवी कर दी, शहर मकान बना ला गल पुत कर दे, छुट्टी लेके तू आ जा गल मां कर दी। केड़ा तोहफा तू ले आया गल पुत कर दे, आई फोन ले आया गल यार कर दे, मेरा जेवर ले आया गल बीवी कर दी। किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां कर दी। मेरे बच्चों, माँ बाप के साथ रात का टाइम गुजारा करो। ये बच्चों से पूछे जो इमोशनल हैं, इनकी आंखों में आंसू, इनसे पूछें। मैं जुमला कहूँगा, पापियाँ कदी नहीं मावा बनिया, मावा ही मावा होंदियां ने। मापियां दे घर तियां दे लई कदों कोई थावां होंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड़ सी मां दे सावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल। ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल। सौरा कर मैनू चंगा लगदा, मैं पुत्तां वाली हो गई हाँ। कोई दुख नहीं अम्मा मैनू, मैं सुखां वाली हो गई हाँ। इको दुख नहीं माए मैनू, तू जो मैं तो खो गईया। मेरा दुख सी सांझा तेरा, वंडन वाला लब्बा नहीं। किनू दिल दा हाल मैं दसां, पुछन वाला लब्बा नहीं। उच्चियां लम्मियां टालियां ते गलियां जिन्हां दियां छावां, सारी दुनिया फूल नगरों लभदी पर नहीं लभदियां जग ते मावां। ये आखिरी बातें हैं, जरा सुने ध्यान से मेरे बच्चे। ये पैगाम देना था मैंने आपको। जिन्ने मान रवाया उन्हें अरश हलाया, तेरे प्यो दा दिखाया उन्हें सुख नहीं पाया। पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान, कह गए नबी सुल्तान फरमान वखरा। शान सब दी है यार आपो अपनी, पर मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा। जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है, फुल्लां वांगू जिन्ना तेनू गोद खड़ाया है, फुल्लां वांगू जिन्ना तेनू गोद खड़ाया है। धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने। ये अंधेरी चल रही है, धुप्पां विच तेरी ओ छां बन
جاندے نے نیری وچ تیری او دوار بن جاندے نے میہ وچ تیری او چھت بن جاندے نے گل وچ تیری او سکھ بن جاندے نے دکھاں وچ تیرے او سکھ بن جاندے نے کتے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرم نہ آیا عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو ہیں سنیے ذرا دھیان سے یہ کیسے لوگ ترقی کرتے ہیں کیسے لوگ عزت کماتے ہیں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے میرے بچے آپ پڑھ لکھ کے اس ملک کے سربراہ بنے اس ملک کے نمائندے بنے کبھی بھی اس ملک کو کھانا نہیں دنیا کو دنیا سمجھنا ہے اپنی قبر کو قبر سمجھنا ہے اپنے حشر کو حشر سمجھنا ہے اپنی جنت کو جنت سمجھنا ہے اپنا فیوچر جنت سمجھنا ہے اس دنیا کو فیوچر نہیں سمجھنا یہ تو ختم ہونے والی ہے سنیے ذرا جملہ عمر بن عبدالعزیز کو کسی نے زہر دے دیا بولو کیا دیا اس دنیا میں اچھے انسان کو کون قبول کرتا ہے کون کرتا ہے ذرا سنیں اچھے انسان کو کون برداشت کرتا ہے بابا بلے شاہ کہتا ہے سچا کھیاں پامبڑ مچدا جھوٹا کا کچھ نہیں بجدا سچی گل انسان نو کڑوی لگ دی عمر بن عبدالعزیز کو جب زہر دیا نا تو بستر مرگ پہ پڑے ہیں تو اپنے بچے کو بلایا بابا حکم ہو بیٹا میرا قرضہ ہے تم نے اتارنا ہے تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بابا میرے پاس تو تمہارے کفن کے لیے پیسے بھی نہیں تو میں قرضہ کدھر سے اتاروں یہ 3 بر اعظم کا حکمران تھا اور قرضہ ہے اوپر سنیں بچے یہ ہے اسلام کے ماننے والوں کی تاریخ جنہوں نے ترقی کی جنہوں نے ملک چلائے جنہوں نے قومیں بنائیں جنہوں نے معاشرے ترتیب دیے جنہوں نے قوم کو ایک فرد کی نام بنایا یہ فرد بنتے ہیں سنیے معاشرہ تشکیل دیتے ہیں آج کتنے مسلمان اس طرح کی زندگی گزار رہے عمر بن عبدالعزیز کا پتہ لینے بادشاہ آ رہے وزیر آ رہے اس کے سنے 6 بادشاہ کیسے 4 اس کے برادر ان لا بادشاہ سنیں 4 برادر ان لا جن کو سالہ بولتے ہو 4 سالے بادشاہ ایک سسر بادشاہ ایک دادا سسر بادشاہ 6 نبی علیہ رشتے بادشاہوں سے 7واں خود بادشاہ آج گھر میں لیٹا ہوا ہے بیمار ہے زہر دے دیا کسی نے تو مسلمہ بن عبد الملک فاطمہ بنت عبد الملک اس کی بیوی کا نام تھا سنیں وہ پتہ لینے آیا اب اپنی بہن کو پتہ کیا بولتا ہے بہن تم نے بھیا کے کپڑے کیوں نہیں چینج کرائے یہ میرے بھائی کے کپڑے ہی چینج کرا دیتی آپ کا خامند ہے لوگ پتہ لینے آتے ہیں وہ کہتی کل کراؤں گی جب کل آیا نا تو وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے تو پھر کہنے لگا میں نے آپ کو غصے سے کہا میں نے آپ کو کہا تھا اس کے کپڑے چینج کرنے اتنے لوگ پتہ لینے آ رہے عمر بن عبدالعزیز کے کپڑے بھی نہیں چینج کر سکتی تو بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہتا بہن روئی کیوں بھائی کے گلے لگ پڑی اور کہتی ہے اس نے آج تک دوسرا سوٹ بنایا ہی نہیں کہتا بہن کیوں نہیں اس نے بنایا کہتی ایک سوٹ میں رہتا تھا میری چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا تھا یہی دھو دیتی تھی یہی پہن لیتا تھا تو کہنے لگے بہن کیوں بادشاہ بھی رو رہا ہے بادشاہ کی بہن بھی رو رہی بادشاہ کی بیوی بھی رو رہی یہ بیوی بھی ہے بادشاہ کی بہن بھی ہے بادشاہ کی بیٹی بھی ہے بادشاہ کی پوتی بھی ہے بادشاہوں کی بہن بھی ہے اتنے ناز نخروں میں پڑھنے والی کیا کہہ رہی ہیں میرے بھائی اس کے پاس ایک سوٹ ہے اور کیا کہتی ہے اس نے دوسرا بنایا ہی نہیں تو کہتی کیوں نہیں بنایا کرنل صاحب کیسا جملہ ہے اس عورت کا کہتی یہ میرا خامد کہتا تھا کہیں اللہ کے دربار میں میری رایا میں کوئی بندہ کھڑا کر یہ نہ کہہ دے میں برہنہ تھا اس کے پاس 2 سوٹ تھے اس نے مجھے کیوں نہیں پہنایا اس لیے میں نے ایک ہی سوٹ رکھا ہے یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم دنیا میں جینا ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہم نے ادھر سے جانا ہے جگہ جین گاہنے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کے جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ رانا پھول صاحب کتنے نام مار آدمی کدھر گئے؟ میرے بھائی چودھری یاسر جو سن کے بڑے ان سے تعلق کے رانا برادران سے، اب کدھر گئے جناب رانا پھول صاحب؟ قبروں میں۔ حافظ یا عزیز میر محمد قبروں میں، کہ ہاں کتنے نام مشہور ہے قبروں میں۔ سنیے لفظ میں کہنے لگا ہوں ناب جی، آپ کو میں لاہور لے جاؤں، رائیونڈ روڈ پہ لاکا نواب صاحب، نواب قزل باش مشرقی مغربی پاکستان کا حکمران اب کہاں ہے؟ ناب جی نواب ذوالفقار علی بھٹو، اس کی زمین سے 7 ریلوے اسٹیشن گزرتے، اب کہاں؟ محترمہ بینظیر بھٹو کہاں؟ میں لیاقت باغ میں پچھلے ہفتے خطاب کر رہا تھا پنڈی میں نے وہاں بولا یہاں بینظیر صاحبہ شہید ہوئی، اب کہاں ہیں؟ یہ مقبرہ جہانگیر تم صرف دیکھتے ہو، تم اس پہ غور نہیں کرتے۔ یہ بچے ٹرپ جاتے ہیں، میں سیلفی بنا لوں مقبرہ جہانگیر کی، میں سیلفی بناؤں بادشاہی مسجد کی، کبھی تم نے اس کی لاجک پہ غور کیا ہے؟ یہ بادشاہی مسجد کیوں بنی، کس نے بنائی؟ مقبرہ جہانگیر پہ جو ٹہلے گر رہی، بیچ میں گھاس اگا ہے اور وہاں پرندے جناب اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو کا عالم ہے، کبھی غور کیا ہے؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئے آسمان کیسے کیسے۔ کبھی رشوت کا بازار گرم نہ کرنا، کبھی رشوت سے نمبر نہ لینا، کبھی رشوت سے سکول کی تعلیم حاصل نہ کرنا، کبھی رشوت سے تعلیم نہ دینا، کبھی رشوت سے بازار نہ جانا، کبھی رشوت میں گاڑی نہ چلانا، کبھی رشوت سے نوکری نہ لینا۔ آج ایک بچہ رشوت دے کر نوکری پہ لگ جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سنانے کا مقصد کیا ہے کہ تم کہیں اپنی زندگی ضائع نہ کر لیں۔ ایک تنہا آئے گی، اس کے بعد موت آ جائے، ساری زندگی برباد، ساری زندگی کا عبادت برباد۔ میں خدا کے لیے بچوں کو کہتا ہوں گھر فری بیٹھ جانا، کبھی رشوت کی آفر نہ کرنا، کبھی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، اپنی زندگی کو فنا کی زندگی سمجھنا۔ اور اتنے میں جملہ بابا فرید صاحب کہندے نے، اٹھ جاگ فریدہ ستے آؤ، تیری داڑھی آیا بور، تیرا اگا نیڑے آ گیا، تیرا پیچھے رہ گیا دور۔ اور یہاں پہ یہ واقعہ آخر پہ کاؤنٹ کر کے آپ کو ایک لیسن دینا ہے، پیغام دینا ہے، اس لیسن سے، اس چیپٹر سے، وہ تم نے اپنے گھروں میں لے کر جانا ہے۔ مولا علی پاک کو جو مانتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں ہیں ذرا، مولا علی پاک کی ذکر سنتے ہیں۔ وہ مولا علی پاک نے مال غنیمت میں ایک لڑکی کو لے کر آئے۔ یہ جڑا والا میں انسیڈنٹ ہوا نا مسیح برادری سے، یہاں بھی کوئی مسیح بیٹھا ہے تو میں اس کو پیغام دیتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے نبی کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہ کہ میرے نبی نے کسی غیر مسلم کے گھر کی عزت کو یا گھر کو جلایا ہو۔ سنیں، فرد کا مسئلہ قوم کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ کو پیغام ہے اگر کوئی ادھر مسیح پڑھتا سنیں، ہمارے نبی کی زندگی فالو کرے، ہمارے نبی کی زندگی پڑھے۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ مولا علی پاک مال غنیمت میں ایک مسیح العقیدہ حاتم تائی مسیح تھا، اس کی بیٹی گرفتار کی اور لے کر کہاں آئے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ۔ اور سنیں بچے، یہ بڑا قیمتی پیغام ہے، آپ نے گھر لے کر جانا ہے سبھی نے۔ مولا علی پاک کو سبھی مانتے ہو، بچی کو ساتھ لیا، رستے میں اس کا نمبر نہیں لیا، اس کے ساتھ گپ شپ نہیں لگائی۔ ہاں جی، تھاڑے ورگے ہوندے تھے، آپ کہاں رہتی ہیں، ماما کا نام کیا ہے، پاپا کا نام کیا ہے، میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، آپ کی آئیز جو ہے نا وہ بڑی پیاری ہے، نال نمبر بھی تو لے لینا ہے۔ ہاں جی دیکھو انہیں لڈو پھٹن دینے ہونے ہی آتے۔ سنیں، آپ نے نمبر لینے تھے، یہ جتنے میرے چند مکھن ملائی بیٹھے ہیں سنیں، آپ کو تو خالی پک لگا کے فیس بک پہ آئی ڈی پہ ہائے کا میسج آ جائے نا، اوپر لڑکی کی پکچر لگی ہو تو بس آپ کو اس کو اگلا میسج یہی کرتے، آپ کے لیے تارے توڑ لاؤں گا، آپ کے لیے زمین سمان ایک کر دوں گا، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ وہ مڑ کے بلاک کر کے گاں جاندی، وہ ہوندہ ہی جاندہ ہے۔ یہ خدا کے لیے مت کسی کو چکر دے، یہ لڑکیوں کو کبھی بھی برباد نہ کرنا، جھوٹا چکر دے کے آپ جیسے لڑکے میرے پاس آتے، مولوی جی میں اپنی بڑی نہ گلا کروں جی نہیں کرتا، میں کہا کی کیا آئی اے میرا اپنی بیوی نہ گلا کروں جی نہیں کرتا، میں پہلے کرنا سا، کہندا کردا سی، میں تیرا پیکج مک گیا، جڑیاں تو بعد چو کرنی ہیں تو پہلو کر لی۔ میرے
بچوں کبھی کسی کی بیٹی کی عزت سے نہ کھیلنا. اگر دل کرتا ہے نا اس سے نکاح کرنے کو تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ کے کہنا میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کو برباد نہ کرنا. کچھ نہیں, ایک بچہ ادھر کھڑا کر لینا, تو ہی نہیں کوئی نہیں میرے تے ڈگے گا تڑ تے ڈگے گا, کوئی گل نہیں. بیٹھ, میرا چان آندا ہے پھڑ کے رکھی. وہ جڑا ہی ہن کھڑا کیتا نا وہ بھی وہ لیول دا ہے, ہن نہیں ڈگدا انشاءاللہ. توجہ میرے وال, دوویں لیول دینے. ہاں جی ماشاءاللہ, لو یو یار, کیا زلفے ماشاءاللہ, وال دیکھو ہے, ذرا کیچر لگاؤ نا ذرا. ماشاءاللہ یہ ہمارا چان ہے. اچھا بھی دیکھیں یہ بچے اب کول مائنڈ فوراً پیغام بھی دے دیا ان کو اور یہ خوش بھی ہو گئے. سنا توجہ, ہاں جی خوش ہو گئے میرا چان. اچھا بھائی گل بڑی وڈی سی یہ تسی پیک کرو. ہن جنے بندے منڈے بیٹھے نے جنیاں گلاں شادی تو پہلوں کر دے, کدی شادی تو بعد بیگم نے انیاں گلاں کرو کدی تاڑے گھر لڑائی نہ ہوئے. یہ تارے بھی توڑ, وہ ساڈا گوانڈی ملک چاندتے پہنچ گیا, یہ تارے توڑن گئے ہوئے ہیں. وہ چاندتے پہنچ گیا, یہ اجے تک تارے توڑن دے ہیں. کیوں جی, میں نے ایک بندہ کہتا مولوی جی ساڈا گوانڈی ملک چاندتے چلے گیا, تو میں کہا اسی کہے تو گھٹ ہیں, ساڈے حکمرانوں نے سانو وابڈا دے دفتر بیل دیاں قسطاں کراؤن بھیج دیتا ہے. میں ابھی قسطاں کراؤن جا رہے ہیں. کیوں بھائی بیلی بڑے بنا جی آؤندہ ہے. سنو میرے بچوں, مولا علی پاک نے رستے میں نہ نمبر مانگا, نہ بات کی, نہ چیٹ کی, نہ آئی ڈی پوچھی, لائک کی, فیس بک, میسنجر, انسٹاگرام. تائیں تینوں ہوش نہیں ہوندی جنہیں اکاؤنٹ بنائے نے تمہارے. انسٹاگرام ہے, ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب, ڈیلی موشن, بڑیاں نہیں ایپاں. وہ سنیپ چیٹ پتہ کی ہے, یہ تاڑے ارگے غریب منڈیاں دا بیوٹی پارلر فری دا ہے. ہائے اچھا اللہ جاندہ ہے سنیپ چیٹ ایڈی امتری ہے, یہ تے تصویر لا کے لاؤ نا, جنہوں کدی میسج نہیں آیا انہوں بھی آ جاندہ ہے. کہتا مینوں آئے. اچھا جدو سامنے آؤندے نا پھر سیانے ہی نہیں جاندے ہیں بھی تینوں کی ہویا ہے, کہتا نہیں مینوں یرکان ہو گیا ہے, میرا رنگ پیلا ہو گیا. اچھا وہ تھے لال سوا. اچھا میں نا کرنل صاحب کو ادھر اندر دیکھ رہا تھا غور سے, امجد صاحب کو سر کو, تو ان کا چہرہ نا مجھے سرخ سرخ نظر آئے. مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے بچپن میں نا یہ موبائل پہ جانو مانو نہیں کیا, اس لیے چہرے پہ نور ہے نا اس ٹائم. جڑے اب بچے کردے نے نا انہوں دے چہرے تسی ویکھیا کرو, اللہ دا اینج لگدا جویں چوسی امبی ہوندی ہے. نا نہیں مینشن نہ کیا کرو بھئی, آپ تمہارا غصہ کرتے میرا غصہ نہیں کرتے, آپ کسی کو مینشن نہ کیا کریں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مولا علی پاک نے سامنے لے آ کے مصطفیٰ دے اس بیٹی نو کھڑا کرتا, اور مصطفیٰ کریم نے جب دیکھا تو فوراً اپنے سنیں, اگر کوئی مسیح بچہ ادھر پڑھتا ہے نا وہ غور سے سنیں میری طرف دیکھے. ایسے سرکار نے اپنی کالی کملی اتاری ایسے اور اس بیٹی کے سر پہ دے دی, اس بیٹی کے سر پہ دے دی, اور سر پہ دے کر کہا صحابہ پیچھے ہٹ جا, آقا یہ تمہارے دشمن کی بیٹی ہے. فرمایا دشمن ہو کوئی بھی ہو, تی کافر دی ہوئے تی مسلم دی ہوئے, تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں ہیں. مصطفیٰ نے سر ڈانپ کے کیا, صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں سنیں, سر ڈانپ کے کہا بیٹی اگر میرے گھر رہنا چاہیں تینوں فاطمہ جیسا پیار دیں. اور تمہارے بابا کیا کرتے ہیں, تاڑیاں پھوپھیاں دا حق مار کے تانوں دے دیں دینے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کڑوی. تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کا حصہ تمہارے نام کر دیتے, اور تمہاری بیویاں کیا کرتی ہیں, تمہاری بہنوں کو گھر میں آ کر کیا کرتی ہیں, بچے نو تمیز نہیں ہے بیٹھ دے ہوتے گند مار دے رہے, تو میں تیرے بچے کستوری آگ دینے. اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جتنے یہ میرے بچے بیٹھے ہیں, آپ کو میری ریکویسٹ ہے کبھی کسی کا حق نہ کھانا, کبھی کسی کا حق نہ دبانا, کبھی کسی کے حق پہ قبضہ نہ کرنا. سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین, اللہ خائن بندے سے پیار نہیں کرتا.
کوئی چیز باہر پڑی ہو نا، کسی کا موبائل چارجر تو واپس دے دیا کرو، تو ہی تے ایک کیبل تے بے ایمان ہو جاندے جاندے۔ توجہ 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 میرا چان، ادھر ویکھ، ادھر موبائل میرے وال ویکھ، ماشاءاللہ، توجہ میرے وال۔ کیبل پڑی ہو واپس دیا کرو، کسی سے پین لیا ہو واپس دیا کرو، کسی کی ٹائی لگائی ہو واپس دیا کرو، ہاں جی، جو چیز کسی کی گری پڑی ہو واپس دیا کرو۔ بولو دو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں۔ صادق امین نبی کو مانا ہے۔ اب حضور نے کیا کہا؟ میرے گھر رہے، بیٹی جیسا پیار دوں گا۔ وہ کہتی نہیں حضور میں نے گھر جانا ہے، آپ نے مت تمہیں آزاد کیا۔ وہ کہتی حضور ایک ریکویسٹ ہے، میں سخی باپ کی بیٹی ہوں، مجھے سواری دے دیں۔ حضور نے کیا کیا؟ فرمایا آئینہ علی، میرا علی کہاں؟ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں حاضر ہوں۔ میرے نبی نے کہا علی اس کو سواری دے دو۔ جب سواری دے دی، جب سواری، بیٹا توجہ بھائی پتر ادھر میرا چار پلیز، آئی ایم ویری سوری میں تمہیں ڈسٹرب کیتا ہے، توجہ، سواری دیتی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، حملی والے محبوب کے سامنے وہ بیٹی کہتی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مہربانہ ایک مہربانی اور کر دے۔ بٹیا بول کہندی سونیا دنیا دیتے دشمن تے انج نہیں کر دے، پر جس طرح تسی کیتا وے میں اپرین کہنی ہے تاڑے حوصلے تو کہ دشمن دی بیٹی نو اینا پروٹوکل سونیا ایک مہربانی اور کر دو، اپنے غلامان آرڈر جاری کرو جڑے مینو لے کے آئے نہیں مینو چھڑ کے بھی آون۔ کملی والے نے فرمایا غلاموں اینو پہن سمجھے جے، اینو ماں سمجھیا جے، نبی دے یار توڑ چھڑ کے آئے، پرا نے ویکھیا پہن تیری عزت بھی سلامت رہی کہ نہیں؟ کہندی ویدی اینا حیات مینو تیریاں اکھاں چ نظر نہیں آیا جنہ محمد دے یاراں چ نظر آیا وے، تے رہی گل پیار دی، او پیار تے مینو حاتم تائی تو نہیں ڈٹھا جڑا فاطمہ دے بابا نے دتا ہے۔ دو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میں جملہ کہوں گا آپ نے ساتھ پڑھنا ہی، پھر میں سٹیج ان کے حوالے کر دینا بھی۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ہر نوجوان بولے جتنے یہ چاہنے، اب خاموش نہ رہیں، سب نے بولنا ہے حضور کی نعت میں۔ جس میں منہ میں بغض رسول کی بیماری وہ چپ رہے، باقی بولے۔ میں نے دیکھنا بیماریاں کتنی بیٹھی ہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، ماں کے دودھ سے زور سے بولو پتہ لگے مجھے، میں پھول نگر آیا ہوں اور میں لاہور جا کر کہوں آئی مس یو۔ 21 اکتوبر کو میں نے ڈسکا کالج میں خطاب کرنا ہی، وہاں جا کر کہوں آئی مس یو پنجاب کالج کے چانوں، پھول نگر کے نوجوانوں آئی مس یو، میں وہاں آپ کو مس کروں اونچی آواز سے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، سٹیج والے بھی بولے قربان، کھڑے ہو کر بولے، کھڑے ہو کر آپ نے بیٹھنا، آپ نے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے قربان ہے۔ چلو بھئی ایک میری بات ہے، یہ ادھر والے میری پارٹی، ادھر والی نہیں سیاسی بات نہیں کرنی، ڈونٹ ٹچ نہ میرا چند۔ یہ ادھر والی پارٹی آپ کے پھول نگر والوں کی اور ادھر والی میری، اب میری عزت کی آپ نے رکھنے کاکھ ہون ویکھنا، ادھروں آواز زیادہ آندھی کہ ادھروں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، قسم دل جیت لیا جس کے نبی کی نعت پڑھی وہ رب کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین
اور میں ان کو بھی پیغام دوں گا جو کہتے علی کیا چیز ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں، علی کا شان پوچھنا تو یہودیوں سے پوچھو، خیبر کے قلعے میں علی نے بتایا تھا علی کیا ہے، رسول نانا بابا علی ہے، اجے وے پوچھدا حسین کی ہے، ہاتھ کھڑے کر کے رسول نانا بابا علی ہے، اجے بھی پوچھدا حسین کی ہے، او جدی ماں زہرا نبی دی دی ہے، اجے بھی پوچھدا حسین ہی ہے۔ اور یہاں میں جملہ کہوں گا، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کو بیعت نہ ملی، خدا کی قسم مجمع جھوم جائے، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے